تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے آپ بشیر ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں، اور حضور نے حکمن فرمایا بشیرو، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ میرے محترم سامعین، ہمارے کچھ واعظ وہ ایسے جہنم کا تذکرہ کریں گے، ایسے پتہ نہیں جیسے کوئی انہوں نے کوئی جہنم کا دورہ کر کے آ گئے ہیں، یا پتہ نہیں کوئی اسپیشلسٹ ڈپلوما کر رکھا ہے جہنم کا، ڈرا ڈرا کے ایسی تیزی پھیر دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خدا کے عذاب اور وعیدیں سنانے لگا تو ایک دن پھر الہام ہوا دل پر، شافعی کیا میری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ کیا میری رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ جو صرف آپ عذاب کی آیتیں سنا رہے ہیں، آپ ان کو بشارتیں سنائیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، کیونکہ لالچ ہے فطرتاً ہمارے اندر۔ جب اس کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوگا، حور و غلمان کا تذکرہ ہوگا، جنت کے باغ و بہار کا تذکرہ ہوگا، تو یقیناً پھر یہ اس کے لیے ضرور کوشش کرے گا۔ تو اس لیے بشارتیں سناؤ، اور یہ حضور کی شان ہے۔ فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، بشیرم و نذیرا، ہاں و نذیرا، اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ آپ ڈرانے والے ہیں خدا کے عذاب سے، یہ بھی آپ کی شان ہے۔ کیونکہ کچھ مزاج، کچھ لوگ بڑے جری قسم کے ہوتے ہیں، ان کو بشارتیں سنائی جائیں نا جی تو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے چلو کوئی بات نہیں، نہیں ملے گا تو خیر صلاح، ہمیں تو دنیا میں بہت کچھ ملا ہوا ہے نا، ہمارے پاس تو یہاں بڑی نعمتیں ہیں، اگر آخرت کی نہ بھی ملی تو کوئی، وہ یوں ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو آخرت کی فوٹو سٹیٹ ہے، وہ اصل ہے۔ یہاں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ آخرت کی فوٹو سٹیٹ تو ہو سکتی ہے، اصل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سدرۃ المنتہا پر جب وہ بیری کے درخت کے پاس پہنچا تو وہ جو بیر تھے وہ مٹکوں سے بھی بڑے بڑے تھے۔ اچھا، دنیا میں کبھی مٹکے سے بڑا آپ نے بیر دیکھا ہے؟ حضور فرما رہے میں نے سدرۃ المنتہا، یہ روایت علماء بیان کرتے ہیں، اس بیری کو کہتے ہیں جس کو بیر لگے ہوئے تھے، اور ملائکہ اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ حضور کے استقبال کے منتظر تھے، حضور کے دیدار کے منتظر تھے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو ہم کیلا کھاتے ہیں، جو بھی فروٹ کھاتے ہیں، یہ تو ساری آخرت کی فوٹو سٹیٹ ہے، اصل تو وہاں ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جری قسم کے، تو ان کو ڈرانے کے لیے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، بڑے خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا۔ فرمایا ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا عذاب کا کوڑا دکھا کر اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانا، عذاب دینے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے، تاکہ باز آ جائیں، گناہ چھوڑ دیں، معافی مانگ لیں، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ پھر مثال دے کے سمجھایا، اگر بیٹا دودھ نہ پیے اور باپ جوتا اٹھا لے، ابھی ماروں گا، 20 لگاؤں گا، مار مار کے طرح کچوں پر نکال دوں گا، تو نے پیا نا، بیٹا پی لے تو پھر مارتا ہے وہ؟ نہیں مارتا ہے؟ وہ مارنے کے لیے تھوڑی جوتا اٹھایا، وہ تو صرف دودھ پلانا تھا، پی لیا بس بات ختم ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کے لیے جو وعیدیں بیان فرمائی اس کا یہی مقصد ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، باز آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، اللہ سے صلح کر لو۔ فرمایا جب کر لو گے تو پھر یہ وعیدیں نہیں، پھر تمہارے لیے ساری کی ساری بشارتیں ہیں۔ فرمایا کہ پھر تو یہ ساری بشارتیں ہیں تمہارے لیے۔ تو یہ عذاب کا کوڑا دکھا کر اپنی رحمت کا امیدوار بنایا، یہ ان کی شان رحمت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ نعوذ باللہ بھی عذاب ہونا ہے، نہیں، جو گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور اگر دنیا سے توبہ کر جاؤ گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا، آ گیا، تو اب اگر ان بہانوں میں کوئی بہانہ نہ چلا جی تو پھر ایمان اتار لیا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، ڈرائی کلین ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ اس کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ لیکن فرمایا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جب گناہوں کی سزا بھگت لے گا تو پھر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ جب انبیاء بھی سفارش کر چکے ہوں گے، جنتی بھی سفارش کر چکے ہوں گے، علماء، حفاظ، قراء سب سفارش کر چکے ہوں گے، حضور کی شفاعت کبریٰ بھی، تو آخر میں حق تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے، اور پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے ایمان کا صرف اللہ کو علم تھا، دنیا میں کسی کو علم بھی نہیں تھا، بکلمت اور کچھ بھی نہیں تھا،
اور فرمایا ان کو حق تعالیٰ نکالیں گے اور ان کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے، اور یہاں سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی عتقم من الرحمن، ان کو رحمان نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ فرمایا اس کے بعد دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حضور کی شان ہے۔ آپ بشیر ہیں، خوشخبریاں سنانے والے، آپ نذیر ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کافروں کو، منافقوں کو، اور ان گناہ گاروں کو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جب وہ توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، تو پھر ان کے لیے پہلی شان ہے، فرمایا بشیر ہے، آپ ان کو خوشخبریاں سنانے والے۔ فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت پہنچانا آپ کا کام ہے، اور ان کو ہدایت کی توفیق دینا کس کا کام؟ سارے بولو کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہدایت دینے پہ آئے، بلال کو حبشہ سے بلا لیا، حسن کو بصرہ سے بلا لیا، صہیب کو روم سے بلا لیا، سلمان کو فارس سے بلا لیا، اور کملی والے پیغمبر کا غلام بنا دیا، اور ہدایت نہ دینے پہ آئے، چچا بھی آپ کا ہو اور آپ کے ساتھ بھی رہے اور ایمان سے محروم رہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ الصمد، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا، اور اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اللہ کے حکم سے، اور آگے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ قرآن نے چمکتا ہوا سورج نہیں کہا، قرآن نے چمکتا ہوا چاند نہیں کہا۔ کیوں؟ سورج خود تو چمکتا ہے مگر کسی اور کو چمکا نہیں سکتا۔ ارے چاند خود تو چمکتا ہے، اپنے جیسا چاند کوئی اور چمکا نہیں سکتا۔ یہ چراغ کے اندر خاصیت ہے، ایک چراغ کئی چراغوں کو روشن کر سکتا ہے، اس سے کئی چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنایا ہے، چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے، کیونکہ اس سے کئی چراغ روشن ہوئے۔ کہیں صداقت کا چراغ روشن ہوا، کہیں عدالت کا چراغ روشن ہوا، کہیں سخاوت کا چراغ روشن ہوا، کہیں شجاعت کا چراغ روشن ہوا۔ غزے کے 1,24,000 44,000 ایسے چراغ روشن ہوئے۔ محبوب نے اعلان کر دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے لگو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، یہ حضور کا نور نبوت ہے، یہ فیض نبوت ہے جو میرے کملی والے پیغمبر کی صحبت میں آیا، چمکتا ہوا چراغ بن گیا۔ میرے کملی والے پیغمبر کی صحبت کے اندر آیا، حضور کے فیض نبوت سے ایسا چمکتا ہوا ستارہ بنا۔ حضور فرماتے جس ستارے کے پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور ایسے ہدایت یافتہ بنو گے کہ سیدھے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنین کو اللہ کے فضل و کرم کی بشارتیں سنا دو۔ وہ بڑا فضل والا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اپنے گناہوں کی طرف دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ہاں فرمایا مایوسی بھی گناہ ہے، اور اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں فرمایا ایمان والو مجھ سے تم کیوں مایوس ہوتے ہو، تمہارا تو میں رب ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تم کیوں مجھ سے مایوس ہوتے ہو؟ کافر ہو مایوس، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ میری رحمت تو ہے ہی تمہارے لیے۔ اور فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آگے فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ کافروں کی اطاعت نہ کرنا، منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ہاں یہ ڈرائیں گے تمہیں، بہت کچھ کریں گے، بتا دو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، فرمایا کبھی بھی ان کی اطاعت نہ کرنا۔ مگر ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے حکمرانوں نے ان کی اطاعت کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ اٹھا رکھا ہے یا نہیں ہے؟ ان کی اطاعت کرے جی، وہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، جی فلاں ناراض نہ ہو جائے، بھائی انہی چکروں میں رہنا ساری عمر ہے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کافروں کی میرے محبوب اطاعت نہ کرنا، منافقوں کی اطاعت، اور آگے فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو چھوڑیں، ان کا کام ہے ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچانا۔ یاد رکھنا یہ کافروں کا آج کا کام نہیں، شروع سے ہی ان کا کام ہے ایمان والوں پہ جملے کسنا اور ان کو تکلیف پہنچانا، یہ شروع سے ان کا کام ہے۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا، اور اللہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اور اللہ فرماتے جو میری ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اور جس کے لیے پھر اللہ کافی ہو گیا انشاءاللہ العزیز پھر اس کو کسی کہیں بھی کچھ جانے کی اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی تو کمزوری ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر پورا اعتماد نہیں۔ اللہ کی ذات پہ جب ہمارا پورا اعتماد ہو گیا تو اللہ فرماتے فَهُوَ حَسْبُهُ، سن لو پھر میں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اور میں پھر اس کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہوں۔ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، سمجھ نہیں آئی یار یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ فرماتے میں نے کیا ہے اس لیے کہ تو نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، غیر سے تیری نظر اٹھ گئی، غیر سے تو نے نظریں اٹھا دیں اور میرے اوپر لو لگا لی ہے، میرے اوپر اپنا دھیان لگا دیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تجھے کسی بند گلی میں پھنسنے نہیں دوں گا، دنیا پھنسائے گی لیکن فرمایا رستہ تجھے نکلنے کا میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا دنیا والے تو کہیں گے یہ پھنس گیا، اللہ فرماتے نہیں میں نکلنے کا رستہ تمہیں دوں گا۔ زلیخا نے بھی کہا تھا یوسف پھنس گیا ہے، میں نے تالے لگا دیے ہیں، اب کہاں جائے گا، اب تو میرے شکنجے میں آ گیا۔ اللہ فرماتے یوسف ادھر میری طرف دیکھو، یہ قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، یہاں سے بھاگنا تمہارا کام ہے، اور تالے توڑ کر دروازے کھول کے تمہیں باہر نکالنا یہ ہمارا کام ہے۔ فرمایا تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے۔ عقل تو کہتی کدھر دوڑ رہے ہو، باہر تو تالا لگا ہوا ہے، اور ایک نہیں 7 دروازے 7 تالے لگے ہوئے ہیں، عقل تو یہی کہتی ہے، مگر حکم اوپر سے آ گیا دوڑو، دوڑنا تمہارا کام ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور فرمایا آگے راستہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر راستہ ملا یا نہیں ملا، اور یہی حکم ہمارے لیے ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ، فرمایا قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، گناہ سے بھاگنا تمہارا کام ہے، اور وہاں سے نکال کے منزل تک پہنچانا اللہ فرماتے یہ ہمارا کام ہے۔ ذرا جرأت تو کرو نا، ہمت تو کرو نا۔ یہ جو کہتے ہو جی کہاں کہاں سے نگاہیں بچائیں، کہاں کہاں سے گناہ سے بچیں، ہر طرف تو گناہوں کے بازار گرم ہے، ذرا تم قدم اٹھاؤ اور پھر دیکھو خدائی مدد کیسے آتی ہے اور اللہ تمہیں کیسے گناہوں سے نکالتے ہیں۔ بس بھی انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا